ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو دی لوکل اسٹریٹ۔ دوستو، آج ہم جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ یعنی کہ دیوار چین ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دیوار چین کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالیں، میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے واقف ہو سکیں۔ تو آئیے دیوار چین کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے چین کے بادشاہ چین شی ہانگ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی۔ اس دیوار کی ابتدا چین اور منچوکوں کی سرحد کے پاس سے کی گئی۔ چین کے دشمن اس زمانے میں ہن اور تاتار تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ یہ دیوار خلیج لیاوتنگ سے منگولیا اور تبت کے سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1500 میل ہے اور یہ 20 سے لے کر 30 فٹ تک اونچی ہے۔ چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ کے قریب ہے۔ ہر 200 گز کے فاصلے پر پہرے داروں کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ 7 عجائبات عالم میں سے دیوار چین انسانی ہاتھوں سے تراشی گئی دنیا کی طویل ترین تعمیر ہے۔ دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دینے والی یہ دیوار گزرتے وقت کی بے میری کا شکار ہو کر سبو حال ہوتی جا رہی ہے۔ خلا سے دکھائی دی جانے والی 8851 کلومیٹر طویل اس عظیم دیوار کا 30% حصہ وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہو چکا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ دیوار کا صرف 8% حصہ پہلے کی طرح بہترین حالت میں ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق اس دیوار کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ ان دیہاتیوں کا ہے جو اس دیوار کے دامن میں آباد ہیں۔ یہ مقامی لوگ دیوار میں لگی مضبوط اور موٹی اینٹیں نکال کر اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ دیوار کی چوری شدہ اینٹیں فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ اینٹوں کی مسلسل چوری کے باعث دیوار کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ کئی جگہ سے خستہ حال ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم حکومتی کوششوں اور آگاہی کے فروغ کے بعد اب انہی مقامی باشندوں نے اپنے ثقافتی ورثے کی بحالی کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ سورج نکلتے ہی مقامی باشندے اینٹیں، لکڑیاں اور تعمیراتی سامان خچروں کی مدد سے اونچی پہاڑیوں پر پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار حصے کو تعمیر کرتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دیوار چین کو تعمیر کرنے میں 1700 سال کا طویل عرصہ لگا ہے اور بعض کتابوں میں یہ 2000 سال بھی بتایا گیا ہے۔ دراصل اس دیوار کی تعمیر منگول ہمراہ آوروں سے بچنے کے لیے کی گئی جس کا آغاز 206 قبل مسیح میں کیا گیا۔ اس کے بعد بے شمار بادشاہوں نے حکومت کی اور چلے گئے لیکن اس دیوار کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ اس دوران دنیا وقت کو ایک نئے پیمانے یعنی بعد از مسیح سے ناپنے لگی۔ سن 1368 شروع ہوا اور چین میں منگ خانوادے کی حکومت کا آغاز ہوا، لیکن دیوار چین کی تعمیر ابھی بھی جاری تھی۔ آخر اس کے لگ بھگ 250 سال بعد اسی خانوادے کے ایک بادشاہ کے دور میں دیوار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ 1644 کا سال تھا۔ موجودہ دیوار کا 90% حصہ اسی خاندان کے دور میں تعمیر ہوا ہے۔ دیوار چین کی تعمیر کے دوران اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا آٹا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ عظیم دیوار کی تعمیر کے دوران 10 لاکھ مزدور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن اس دیوار نے چینیوں کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ کر دیا تھا۔ اب ہر سال اس دیوار پر ایک تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ دیوار چین کے 15 صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ چین کی عظیم دیوار پتھر، اینٹوں، چکنی ہوئی مٹی، لکڑی اور دیگر سامان سے بنی قلعوں کا ایک سلسلہ ہے جو عام طور پر چین کی تاریخی شمالی سرحدوں کے پار مشرق سے مغرب کی لکیر کے ساتھ ساتھ چینی ریاستوں اور سلطنتوں کے خلاف دفاع کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ یورشین کے مختلف خانہ بدوش گروہوں کے چھاپوں اور حملوں کی نگاہ میں توسیع 7ویں صدی قبل مسیح میں کئی دیواریں تعمیر کی جا رہی تھی۔ یہ بعد میں ایک ساتھ شامل ہوئے اور بڑے اور مضبوط تر بن گئے۔ انہیں اجتماعی طور پر گریٹ وال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر مشہور یہ دیوار چین کے پہلے شہنشاہ قین شی ہانگ کی 206 قبل مسیح میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس دیوار کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ گریٹ وال کو مختلف خاندانوں میں دوبارہ بڑھایا گیا ہے۔ موجودہ دیوار کی اکثریت منگ خاندان جو کہ 1368 سے لے کر 1644 ان کی تعمیر کردہ ہے۔ دفاع کے علاوہ عظیم دیوار کے دیگر مقاصد میں بارڈر کنٹرول بھی شامل ہے۔
جس سے سلک روڈ کے ساتھ ساتھ نقل و حمل کے سامان پر ڈیوٹی لگانے، تجارت کو باقاعدہ بنانے یا ترغیب دینے اور امیگریشن اور ہجرت پر قابو پانے کی اجازت ہے۔ مزید برآں گریٹ وال کی دفاعی خصوصیات میں واچ ٹاورز، فوجی دستوں، اسٹیشنوں کی تعمیر، سگریٹ نوشی یا آگ کے ذریعے صلاحیتوں کا اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا گیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ عظیم دیوار کا راستہ بھی ایک ٹرانسپورٹیشن راہداری کے طور پر کام کرتا تھا۔ مختلف خاندانوں کی تعمیر کردہ دیواروں میں متعدد کورسز ہیں۔ اجتماعی طور پر یہ مشرق میں ڈاؤننگ سے مغرب میں لوپ جھیل تک، شمال میں موجودہ چین اور روس کی سرحد سے لے کر جنوب میں شنگھائی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے ایک جامع آثار قدیمہ کے سروے نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ منگ خاندان کے ذریعے تعمیر کردہ دیواریں 8850 کلومیٹر ماپتی ہیں۔ یہ اصل دیوار کے 6259 کلومیٹر حصوں، خندقوں کے 359 کلومیٹر اور 2232 کلومیٹر قدرتی دفاعی رکاوٹوں جیسے پہاڑیوں اور ندیوں سے بنا ایک سلسلہ ہے۔ ایک اور آثار قدیمہ کے سروے میں پتہ چلا ہے کہ اس کی تمام شاخوں والی پوری دیوار 21,196 کلومیٹر فٹ ہے۔ آج عام طور پر گریٹ وال کو تاریخ کے سب سے متاثرہ کن تعمیراتی کارناموں میں سے ایک کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ منگ راج سے وابستہ ریاستوں کی مدت سے لے کر شمالی نسلی گروہوں کے حملے کو روکنے کے لیے تعمیر کی جانے والی پے در پے نسلیں بنی نو انسان کی تاریخ کی سب سے بڑی عمارت یہ دیوار چین ہے۔ ان میں قن شی ہانگ کی بڑی تزئین و آرائش مستقل طور پر جاری تھی۔ ابتدا میں یہ موجودہ کے شمال میں تھی۔ یہ منگ خاندان کی ایک مضبوط دیوار بن گئی اور نقشے پر کل توسیع 2700 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن موجودہ سیکی سے مشرق تک اور مغرب میں جاگو کی لمبائی 2400 کلومیٹر ہے، اور یہ 1987 میں عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر رجسٹرڈ بھی ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آنے والی تمام ویڈیوز کو اسی طرح دیکھیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو کلک کریں گے، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔